السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 24 پیش خدمت ہے۔ ماں کو یوں لگا جیسے دونوں کہیں زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ تیسرے دن وہ دونوں اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئیں۔ ماں نے کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک کسان سے تارکول کے کارخانے کا پتہ پوچھا۔ پھر وہ دونوں جنگل کے درمیان ڈھلوان سڑک پر چلنے لگیں جس پر درختوں کی جڑوں سے سیڑھیاں سی بن گئی تھیں۔ اس سڑک پر چل کر وہ ایک کھلی جگہ پہنچیں جہاں ہر طرف کوئلے، لکڑی کے ٹکڑے اور تارکول کے ڈھیر تھے۔ بانس اور درخت کی شاخوں سے بنائے ہوئے سائبان کے سامنے ایک میز پڑی ہوئی تھی۔ یہ میز زمین میں گڑے ہوئے کھمبوں میں 3 تختیوں کو کیلوں سے ٹھوک کر بنائی گئی تھی۔ ربن سر سے پاؤں تک تارکول کی سیاہی میں لپا ہوا قمیص کے بٹن کھولے اس میز پر یفیم اور 2 نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ سب سے پہلے اسی کی نظر عورتوں پر پڑی۔ اس نے خاموشی سے ان کے نزدیک آنے کا انتظار کیا۔ ماں دور سے چلائی، آداب میخائیلو۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کی طرف چلا۔ جب پہچان لیا تو رک کر مسکرایا۔ ماں نے نزدیک آتے ہوئے کہا، ہم زیارت گاہ جا رہے تھے، سوچا کیوں نہ اپنے بھائی کی خیریت پوچھ لیں۔ یہ میری سہیلی ہے آنا۔ اپنی سوجھ بوجھ سے خوش ہو کر اس نے کنکھیوں سے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ ریبن نے صوفیہ کو کچھ بناوٹی مسکراہٹ سے کہا، آداب، پھر ماں سے مصافحہ کیا۔ یفیم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر تعظیم دی جبکہ باقی لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ ریبن نے آہستہ سے پلاگیا سے کہا، ہم لوگ یہاں بالکل راہبوں کی طرح رہتے ہیں، کوئی ملنے نہیں آتا۔ یہ اتفاق ہی ہے کہ مالک کی بیوی شفا خانے میں ہے اور آج کل ساری دیکھ بھال میں کرتا ہوں۔ بیٹھو۔ یفیم، جاؤ تھوڑا دودھ لے کر آؤ۔ صوفیہ اور ماں نے اپنی پیٹھ پر سے تھیلے اتارے۔ تارکول کی تیز بو نے عورتوں کا سر چکرا دیا تھا۔ ریبن نے لڑکوں کا تعارف کروایا، اس کا نام یعقوب ہے، دوسرے کا نام اگنات ہے۔ اور سناؤ، تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ماں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، جیل میں ہے۔ ریبن بولا، معلوم ہوتا ہے جیل بہت پسند ہے اسے۔ صوفیہ خاموشی سے درخت کے ایک تنے پر بیٹھ گئی اور ریبن کو غور سے دیکھنے لگی۔ ریبن نے ماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کب گرفتار کیا؟ 1 مئی کو۔ تمہاری قسمت بڑی خراب ہے نلونا۔ نہیں خیر، سب ٹھیک ہی ہے۔ تو تم عادی ہو گئیں ان سب باتوں کی؟ نہیں میخائیلو، عادی تو نہیں ہوئی، لیکن سوچتی ہوں کیا کیا جا سکتا ہے۔ ذرا تفصیل سے پوری بات سناؤ نلونا۔ یفیم ایک برتن میں دودھ لایا، میز پر سے ایک پیالی اٹھائی، اسے صاف کر کے دودھ انڈیلا اور صوفیہ کو دیا۔ اس دوران ماں کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا رہا۔ اس نے بہت احتیاط سے کام لیا، ذرا سا بھی شور پیدا نہیں کیا۔ جب ماں نے سارے واقعات بیان کر دیے تو خاموشی چھا گئی۔ ریبن نے آہستہ سے دکھ بھرے انداز میں کہا، تو اس طرح دن دہاڑے لے گئے؟ یفیم نے تلخ مسکراہٹ سے کہا، اگر ہم کبھی ایسا جلوس نکالیں تو کسان تو ہمیں جان سے مار ڈالیں۔ ریبن نے ماں سے کہا، پاویل پر مقدمہ چلے گا کہ نہیں؟ اور کیا سزا ملے گی، کچھ معلوم ہوا؟ ماں نے آہستہ سے کہا، قید بامشقت یا سائبیریا میں جلا وطنی۔ تینوں نوجوان ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ریبن نے سر جھکا کر پوچھا، یہ سب کرنے سے پہلے اسے معلوم تھا کہ سزا کیا ملنے والی ہے؟ ماں کی بجائے صوفیہ نے اونچی آواز میں کہا، ہاں معلوم تھا۔ ریبن متانت سے بولا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے سب کچھ معلوم تھا۔ آنکھیں بند کر کے غوطہ لگانے والا آدمی نہیں ہے پاویل، بہت سنجیدہ ہے اس بارے میں۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس کی سنگینیں اس کا سینہ چھید سکتی ہیں، اسے سائبیریا بھیجا جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اس کے قدم نہیں رکے۔ اسے کہتے ہیں مرد۔ 1 مئی کے واقعات نے اور پاویل اور آندرے کی یاد نے ماں کے دل کو آزردہ کر دیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ جگہ جگہ جڑوں سے اکھڑے ہوئے پودے پڑے تھے۔
ایک کنارے پر شاہ بلوط کے درخت خاموشی سے کھڑے زمین پر پرسکون سائے پھیلا رہے تھے۔ وہاں موجود سارے آدمی خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ایک لڑکا اونچی آواز میں بولا، فوج میں جبری بھرتی کے بعد مجھے اور یفیم کو ایسے ہی لوگوں کے خلاف بھیجیں گے کیا؟ ریبن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، پھر اور کس کے خلاف بھیجیں گے؟ یہی تو ان کی چالاکی ہے، گویا ہم سے کہتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹو۔ یفیم نے سختی سے کہا، لیکن میں بہرحال سپاہی ہی بنوں گا۔ یعقوب بولا، تمہیں روکتا کون ہے؟ ضرور جاؤ، البتہ کبھی مجھے گولی مارنا ہو تو سر کا نشانہ لینا، ادھر ادھر مار دیا تو عمر بھر کے لیے نکارہ ہو جاؤں گا۔ ریبن اپنے ساتھیوں سے بولا، اس عورت کو دیکھو، جس کا بیٹا غالباً ہمیشہ کے لیے۔ ماں نے درد بھرے لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ ریبن نے سنجیدگی سے کہا، کہنا تو پڑتا ہے، تمہارے بال یوں ہی تو سفید نہیں ہو گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے ساتھیوں، اس کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے اس کی ماں کو بھی مار نہیں ڈالا کیا؟ خیر نلونا، تم پرچے لائی ہو؟ ہاں۔ دیکھا، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، اور کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں لا سکتی ہے؟ دیکھو لوگو، اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا تو ماں نے اس کی جگہ لے لی۔ پھر اس نے ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے کہا، تھوڑے دن پہلے ضلع کے افسر نے مجھے بلایا اور بولا، تو نے پادری سے کیا کہا تھا بے غنڈے؟ میں نے کہا، مجھے غنڈا کیوں کہتے ہو؟ خون پسینہ ایک کر کے روٹی کماتا ہوں، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتا۔ مجھ پہ چیخنے لگا، میرے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا، 3 دن تک جیل میں رکھا۔ ایسا برتاؤ کرتے ہیں عام آدمی کے ساتھ۔ میں نے دل میں سوچا، یہ امید نہ رکھنا کہ ہم لوگ یہ سب کچھ بھول جائیں گے، کوئی نہ کوئی تم سے یا تمہاری اولاد سے بدلہ لے گا۔ تم نے ہم لوگوں میں نفرت کے بیج بو دیے ہیں، ہم سے بھی رحم کی توقع نہ رکھنا۔ غصے کے مارے ریبن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بولا، اور میں بتاؤں میں نے پادری سے کیا کہا تھا؟ وہ کچھ کسانوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، ایسے جیسے وہ لوگ بھیڑ بکری ہیں، انہیں بس گلہ بان کی ضرورت ہے۔ میں نے مذاق سے کہا، اگر لومڑی کو جانوروں کا سردار بنا دیا جائے تو چڑیوں کی بجائے ہر طرف پر اڑتے نظر آئیں گے۔ پادری کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگا، لوگوں کو مصیبت کا عادی ہونا چاہیے اور خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مصیبت اور تکلیف برداشت کرنے کی طاقت عطا کرے۔ میں نے کہا، لوگ تو دعا مانگتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے خدا اتنا مصروف ہے کہ ان کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا، کسی کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کیا دعا مانگتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں بھی دوسرے آدمیوں کی طرح یہی دعا کرتا ہوں، خداوند مجھے بتا کس طرح پتھر کھاؤں اور رئیسوں کے لیے اینٹیں ڈھوؤں۔ مجھے بات ختم کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دفتن ریبن صوفیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا تعلق رئیس لوگوں سے ہے نا؟ اس نے چونک کر پوچھا، رئیسوں سے میرا تعلق کیوں ہونے لگا؟ ریبن بھننا کر بولا، اس لیے کہ میرا خیال ہے تم انہی لوگوں میں پیدا ہوئی ہو، ہر ایک کی قسمت میں لکھا ہے، جہاں پیدا ہوا ہے وہیں کا ہو کر رہے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، سوتی رومال کے نیچے تم رئیسوں کے گناہوں کو چھپا سکو گی؟ میز پر کوئی چیز گری تھی، جب تم نے بھولے سے اس پر کوہنی ٹکائی تو ایک جھرجھری سی لی۔ تمہاری کمر اتنی سیدھی ہے کہ محنت کش تو کسی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں کو اس کے لب و لہجے سے ڈر لگا، وہ بیچ میں بولی، میخائیلو، یہ میری سہیلی ہیں، بہت ہی اچھی عورت ہیں، ہمارے لیے ہی کام کرتے کرتے انہوں نے اپنے بال سفید کیے ہیں، تم ذرا سخت ہوتے جا رہے ہو۔ وہ بولا، لیکن میں نے ایسی کون سی بات کہی جو بری لگے؟ ارے ہاں، تھوڑے دن ہوئے ہمارے ہاں ایک نیا آدمی آیا تھا، اسے دک کا مرض تھا، اسے بلوا لوں؟ میں اسے رئیسوں کے ظلم کی نشانی سمجھتا ہوں۔ صوفیہ بولی، ضرور بلواؤ۔ ریبن نے مڑ کر یفیم سے کہا، سویلی سے جا کر کہو شام کو ادھر آ جائے۔ یفیم نے ٹوپی پہنی، کسی کی طرف دیکھے اور ایک لفظ کہے بغیر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ریبن نے کہا، یفیم کی زندگی بڑی تکلیف میں گزر رہی ہے، بہت جلدی بھرتی کر لیا جائے گا، کہتا ہے میں فوجیوں کو بیدار کروں گا۔
میں کہتا ہوں سر مار مار کر دیوار نہیں گرائی جا سکتی۔ یفیم بیچارہ پریشان ہے اور یہ اگنات اسے بہت تنگ کرتا ہے، بلا وجہ ایک ہی بات دہراتا ہے۔ اگنات نے ذرا چڑچڑے انداز میں کہا، بھرتی ہونے کے بعد دوسروں کی طرح آقا کے حکم پر گولیاں نہ چلانے لگے تو کہنا۔ ریبن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ یفیم ایسا بنے گا، پھر بھی اچھا تو یہی ہے کہ یہ نہ جائے۔ روس اتنی بڑی جگہ ہے، وہ کہاں کہاں تلاش کرتے رہیں گے، جعلی پاسپورٹ لے لے اور گاؤں گاؤں گھومتا پھرے۔ اگنات نے ایک چھڑی اپنے پیر پر مارتے ہوئے کہا، میں تو یہی کرنے لگا ہوں، ایک بار ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی ہے تو ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہنا چاہیے۔ گفتگو رک گئی تھی، شہد کی مکھیاں سر پر چکرا رہی تھیں، دور کھیتوں سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ریبن بولا، ماں تم لوگ آرام کرو، یعقوب ذرا کچھ سوکھے پتے اٹھا لاؤ، ماں لاؤ کتابیں تو دو۔ ماں اور صوفیہ نے بنڈل کھولے۔ ارے کتنی بہت سی کتابیں لے کر آئی ہو، ریبن خوشی سے بولا، لگتا ہے بہت عرصے سے یہی کام کر رہی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ صوفیہ بولی، آنا چیکوف، اور 12 سال سے یہی کام کر رہی ہوں، لیکن تم نے کیوں پوچھا؟ کوئی خاص بات نہیں، جیل بھی جا چکی ہو شاید؟ ہاں، ماں نے ملامت بھرے لہجے میں کہا، دیکھا، اور تم کس بےہودہ طریقے سے اس سے بات کر رہے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، برا مت ماننا، رئیس اور کسان تارکول اور پانی کی طرح ہوتے ہیں، کبھی مل نہیں سکتے۔ صوفیہ بولی، میں ایک انسان بھی تو ہوں۔ ریبن نے کہا، کہتے ہیں کہ کتے بھی کبھی بھیڑیے تھے۔ اچھا میں ذرا جا کر ان کتابوں کو چھپا دوں۔ وہ لوگ کتابیں اٹھا کر چلے گئے تو ماں صاحبان کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور صوفیہ سے کہا، اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ صوفیہ اس کے نزدیک کھڑی ہو گئی، دروازے سے باہر ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ ریبن نے ایک اخبار کھولا اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کے نزدیک ایک لڑکا اپنے گھٹنوں پر پھیلے ہوئے اخبار کو پڑھ رہا تھا۔ بولا، میخائیلو چچا، یہ لوگ تو کسانوں پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ریبن اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور نرمی سے بولا، اس لیے کہ ان لوگوں کو ہم سے محبت ہے۔ لڑکے نے گہرا سانس لیا۔ اور یہاں لکھا ہے کسان اپنی ساری انسانی خصوصیات کھو چکا ہے۔ اس کے سیدھے سادے چہرے پر ایک سایہ سا نظر آیا، جیسے اسے کوئی چیز ناگوار گزری ہو۔ ماں نے صوفیہ سے کہا، میں ذرا لیٹ جاؤں، تھک گئی ہوں، اس تارکول سے میرا سر چکرا رہا ہے، اور تمہارا کیا حال ہے؟ صوفیہ بولی، مجھے فی الحال آرام کی ضرورت نہیں۔ ماں تختے پر لیٹ کر اونگنے لگی۔ صوفیہ اس کے نزدیک بیٹھ کر اخبار پڑھنے والوں کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ریبن پاس آیا اور آہستہ سے بولا، ماں سو گئی ہو کیا؟ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ صوفیہ سے بولا، شاید یہ دنیا کی پہلی عورت ہے جو اس راستے پر اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چل کر آئی ہے۔ صوفیہ بولی، آہستہ بولو، کہیں اسے اٹھا نہ دینا، چلو باہر چلتے ہیں۔ ریبن بولا، اب تو کام پر جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم سے کچھ باتیں تو کرنی ہیں، لیکن ہم لوگ شام تک واپس آ سکیں گے۔ آؤ یارو، چلو۔ وہ تینوں چلے گئے۔ ماں نے سوچا شکر ہے ان کی دوستی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سچ مچ سکون سے سو گئی۔ صوفیہ ماں کے نزدیک بیٹھی رہی۔ کوئی مکھی آ کر اس کے آرام میں خلل ڈالتی تو وہ بڑی احتیاط سے اسے اڑا دیتی۔ ماں کے آرام کا خیال رکھ کر اسے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے قریب ریبن اور اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ ان کی آواز سے ماں جاگ گئی، جمائیاں لیتے ہوئے صاحبان سے باہر آئی۔ تم لوگ سارا دن کام کرتے رہے اور میں یہاں شہزادیوں کی طرح سو رہی تھی۔ ریبن نے کہا، اس میں تمہاری کیا خطا، تھکن نے تمہارا کسپل نکال دیا ہے۔ کچھ چائے وغیرہ نہ ہو جائے؟ یہاں ہم لوگ گھریلو کام کاج باری باری کرتے ہیں، آج اگنات کی باری ہے۔ اگنات نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہوئے کہا، آج تو جی چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے بدلے کام کر دے۔ یفیم بولا،
ایک صرف تم ہی تو نہیں ہو جو مہمانوں کے پاس بیٹھنا چاہتے ہو۔ یعقوب بولا، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے روٹی کے ٹکڑے کاٹ کر میز پر رکھ دیے۔ یفیم نے کہا، سنو، کوئی کھانس رہا ہے۔ ریبن نے صوفیہ سے کہا، وہی ہے، زندہ ثبوت چلا آ رہا ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو اسے شہر شہر لے کر پھرتا اور چوراہوں پر کھڑا کر کے لوگوں کو جمع کرتا کہ اس کی باتیں سنیں۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے، لیکن وہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ شام کا دھند دھلکا اور سکوت گہرا ہو گیا۔ صوفیہ غور سے کسانوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی چال ڈھال اور انداز میں بوجھل پن، سست رفتاری، ایک عجیب سی اکتاہٹ اور تھکن کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔